السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5th کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ کل آپ کو سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 دی گئی تھی۔ آپ نے ان کو زبانی بھی یاد کر لیا ہوگا اور جو ان کا ترجمہ اور مطلب بتلایا گیا تھا اس کو بھی اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہوگا۔ آج آگے آیت نمبر 10 سے آگے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا جب ان کا سب سے سنگ دل پتھر دل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب ان کا سب سے بڑا سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا کس میں؟ مخالفت میں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا ان کی ہدایت کے لیے۔ وہ لوگ جن برائیوں کے اندر مبتلا تھے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جب انہوں نے لوگوں سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اس اللہ کی بندگی کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو آپ کو تب نبی مانیں گے اگر یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل کر آ جائے، ہم تو جب مانیں آپ کو نبی۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ معجزہ ظاہر فرمایا اور ایک زندہ اونٹنی نکلی چلی آئی پہاڑ کی چٹان میں سے۔ اب انہوں نے اس کے بعد بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب کوئی فرمائشی معجزہ مانگتا ہے اور پھر بھی اپنے وعدے پر نہیں رہتا تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اب تمہارے لیے خیر اسی میں ہے۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑے رکھو، یہ جہاں سے چاہے کھائے اور پیے، کوئی برے ارادے سے اس کو تکلیف پہنچانے سے اس کو ہاتھ بھی مت لگا دینا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا تو بہت جلد تم کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا جائے گا، عذاب کے ذریعے سے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہاں تک بھی بس نہیں کی اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی فرمائش پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکال ان کے سامنے کھڑی کی تھی،
اس کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں لگ گئے۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ آپ اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہیں، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ جہاں سے چاہے کھائے پیے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے جو اس قوم کا بہت ہی برا شخص تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اذ انبعث اشقاها، اور اس اونٹنی پر وار کر دیا ایک روز اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، کہ بس اب زیادہ زندگی تمہاری نہیں رہی، اب بس 3 روز کے بعد اپنے خاتمے کا انتظار کیجیے، اب تمہیں 3 روز کے بعد ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی اور ان کو پھر آسمانی عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اسی کو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔